صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔ ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کے کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں اور دینی بہنوں، یہ حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم اور انعام ہے کہ اس کریم پروردگار عالم نے محض اپنے لطف و کرم سے ہم کو ماہ مہمان بھی عطا فرمایا، اور پھر اس ماہ مہمان کو ماہ قرآن کے طور پر اپنے پاک کلام کے ساتھ ہماری خطا کار اور لغزشوں سے بھری زندگی کو ایک موقع نصیب فرمایا۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کے پڑھنے کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے، اور جس کی تکمیل کی اس مبارک اور تاخرات کی سعادت کے ساتھ ہماری زندگی کو اللہ نے جوڑا، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو اور اس کی برکتوں کو موت تک ہمارے ساتھ اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ساتھ اپنے کرم سے برقرار رکھیں، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا سہل اور آسان فرمائیں۔ جو تربیت اس ماہ مہمان نے ہماری کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے راستے سے جو ہماری رہنمائی کا سامان فرمایا، اللہ پاک اپنے کرم سے اس کی برکتوں کو پوری دنیا میں پھیلائے، اور ہماری نسلوں کو اس کی نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمائے۔ یہ مبارک مہمان اللہ پاک نے ہماری تربیت کے لیے عطا فرمایا، اور بے شمار تربیت کے خزانے اس کے اندر اللہ پاک نے چھپائے۔ ایک تو اس کے اندر اللہ پاک نے ہماری تربیت اس بنیاد پہ کرائی کہ دیکھو، اس مہینے کے اندر تم نے کھانے پینے میں اپنی مرضی کو بدل دیا اور ہماری مرضی کا پاس و لحاظ رکھا۔ اس کی برکت یہ کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا میں ملائکہ کو تم کو بھوکا اور پیاسا دکھلایا، اور ان کو گواہ بنا کر اللہ پاک نے ہماری گویا مغفرت کا اعلان فرمایا کہ وہاں انہوں نے قسم پر قسم کھائی، وعزتی وجلالی وعلوی وارتفاعی مکانی لأجیبنہم، کہ فرشتوں سے پوچھا کہ ما جزاء اجیر وفى عملہ، اے فرشتوں بتاؤ، میرے بندوں نے اور میری باندیوں نے میرے فریضے کو ادا کیا اور میرے دیے ہوئے حکم کی تعمیل کی، اب اس کے نتیجے کے اندر بتلاؤ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ اے مولا، ان کو ان کی جزا اور ان کی مزدوری کا بدلہ پورا ملنا چاہیے۔ اس کریم پروردگار عالم نے عزت کی قسم کھائی، جلال کی قسم کھائی، علو مرتبت کی قسم کھائی، اپنے کرم کا واسطہ دیا، اور یہ فرمایا کہ میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا اور ان کا لحاظ رکھوں گا، اور عید کی اس بارگاہ میں جب یہ انعام و اکرام سے لیس آئیں گے، ان کو ایسے بخشائے اپنے گھروں کی طرف بھیجوں گا
جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح میں اپنے بندوں کی زندگی کو پاک کروں گا، صاف کروں گا، اور ان کی نعمتوں کو جو ہم بندوں کو ملتی ہے، فرشتے اسے دیکھ کے رش کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو دکھلاتے ہیں۔ ان نعمتوں سے تو اللہ پاک نے ہمیں نوازا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا۔ دوسری جانب اس کریم پروردگار عالم نے اپنے کرم سے دنیا میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرمایا، اے نبی، ہمارے بندوں کے ساتھ ہم ان کی روزی کی اضافے کا اور ہماری برکتوں کے ملنے کی خوشخبری کا پیغام سنا دیجئے۔ وہ پیغام بھی ہمارے حصے میں آقا کے واسطے سے آیا اور ہمارے مشاہدوں میں آیا۔ کھانوں میں برکت ہوئی، پینے میں برکت ہوئی، پہننے اوڑھنے میں برکت ہوئی، ذائقوں میں لذت ہوئی۔ الطاف و عنایات کے اندر اللہ پاک نے اتنی کشادگی کا معاملہ فرمایا کہ سخاوتیں زندگی میں آئیں، عبادتیں زندگی میں آئیں، اعمال میں برکتیں آئیں۔ ایک نیکی کو 70 گنا آسان کر دیا، نفل کو فرض کے درجے میں قبول فرما لیا، فرض کو 70 فرائض کے اجر کی خوشخبری دی۔ گویا روحانی برکتوں کا بھی اسے موسم بنایا اور جسمانی برکتوں کا بھی موسم بنایا، محض اس بنیاد پر کہ اس بندے نے کھانے پینے کے اپنے نظام کو بدل دیا۔ ہم بھوکے نہیں رہے، یہ ان کا کرم کہ انہوں نے فرشتوں کو بھوکا دکھلا دیا اور پیاسا دکھلا دیا۔ فرق اتنا ہوا کہ اپنے مزاج پہ کھانے کے بجائے ہم اللہ کی منشا پر کھانے والے بن گئے۔ مزاج میں ترتیب بدل گئی۔ اے مولا، جب آپ کھانے کو پسند نہیں کرتے تو ہم کھاتے نہیں، اور آپ پینے کو پسند کرتے نہیں تو ہم پیتے نہیں۔ جب آپ اجازت دیں گے تو کھائیں گے، جب آپ اجازت دیں گے تو پیئیں گے۔ جب ان کی مرضی پہ آ گئے تو انہوں نے اتنی برکتیں دے کے بتلا دیا، میرے بندو زندگی کو میری مرضی پہ گزار لو تو تمہاری نعمتوں کے خزانے، تمہاری برکتوں کے لیے میری داد و دہش کے دہانے، تمہاری مغفرت کے لیے میری عنایتوں اور انعامات کے گویا ریلے میں تمہارے روئے روئے میں منتقل کر دوں گا اور تمہاری زندگی کو اس انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو گویا یہ مہینہ ہمارے لیے ایک تو اس تربیت کا بنا کہ اپنی مرضی کے بجائے مولا کی مرضی پہ زندگی گزارنے پہ آ جاؤ۔ اب جب یہ زندگی صحابہ کی اللہ کی مرضی پہ گزری اور اولیاء کی اللہ کی مرضی پہ گزری اور اہل اللہ کی اللہ کی مرضی پہ گزری اور علماء ربانین کی اللہ کی مرضی پہ گزری، اور قیامت تک جو بندے اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، حق تعالی شانہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی سنواریں گے، ہماری آخرت کو بھی سنواریں گے۔ جیسے رمضان کے اندر اپنی نعمتوں کو دے دیا اور نکھار دیا، ایسے بتلا دیا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی تمہاری، اور یہ دنیا کا مقام ہماری مرضی کے لیے، تمہاری مرضی کے لیے نہیں۔ قیامت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے سبق کو ہم بھول جاتے ہیں اور یہ تربیت ہمارے دل و دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں ہم اسی زندگی میں اپنی مرضی کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی چاہتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جتنی پریشانیاں انفرادی اور اجتماعی آج امت پر ہم پر آ رہی ہیں، وہ اس بنیاد پہ آ رہی ہے کہ جہاں اللہ کی مرضی کو پورا کرنا تھا وہاں ہم اپنی مرضی کے تلاش کرنے والے بن گئے۔ اور یہ دنیا چونکہ اللہ نے ہماری مرضی کی جگہ نہیں بنائی، ہماری مرضی کی جگہ آخرت بنائی اور ہماری مرضی کی جگہ جنت بنائی کہ وہاں ہم تمہاری مرضی کو پورا کریں گے۔ اور دنیا کی زندگی تو اس دنیا کے اندر تم ہماری مرضی کو پہچانو اور ہماری منشا کو پورا کرو۔ اور جب صحابہ کرام اللہ کی مرضی کو پورا کرنے پہ آ گئے، ان کے گھرانے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے پر آ گئے، اور ایمان والے اللہ کی مرضی کو پورا کرنے پہ آ گئے، تو ایک تو یہ برکت دی کہ اللہ پاک نے استغنا دے دیا، اتنا استغنا دیا کہ پھر چیزیں ہو نہ ہو ایمان والے کے نزدیک برابر ہو گئی۔ جب یہ اللہ کی مرضی پہ آ گیا تو اللہ پاک نے اس کو اپنی مرضیات کا شامل حال بنا دیا اور مخلوق کی نگاہوں کے اندر اس کی زندگی کو اتنا بلند کر دیا کہ اب مخلوق کا ملنا نہیں ملنا، ان سے ہونا نہیں ہونا، جن چیزوں سے یہ امت بے نیاز بن گئی، اتنی بے نیاز بن گئی کہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اولیاء امت کی زندگیاں ہیں۔ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بنو امیہ کا دور ہے، ہشام بن عبد الملک کے فرما روائی کا زمانہ ہے، اور بیت اللہ کا طواف کر کر یہ اللہ کے گھر میں دعاؤں میں بیٹھے ہیں، اور نگاہ پڑی ہشام بن عبد الملک کی جو خود بھی طواف کو آیا ہوا تھا، پوچھا کہ یہ ہجوم کیوں جمع ہے، یہ مجمع کس لیے ہے؟
لوگوں نے کہا اللہ کے ولی یہاں پر موجود ہیں سالم مولا کو دیکھنے کے لیے، ان کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے اللہ کے بندے جمع ہیں۔ اس میں بھی گدگداہٹ ہوئی کہ چلو اللہ کے ولی کی دعاؤں میں شریک ہوں گا، ان کی کوئی خدمت کر کے کوئی بہانے کے طور پہ موقع پالوں گا۔ یہ اپنے طواف سے اور فارغ ہوا اور آ کے قریب بیٹھا۔ ظاہر ہے زمانے کا بادشاہ پہنچا تو دنیا چھٹنے لگی، لوگ ہٹنے لگے اور بادشاہ وقت کو جگہ ملی۔ تھوڑی دیر میں سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے وظائف سے اپنی دعاؤں سے فارغ ہوئے، انہیں ایسے محسوس ہوا کہ بہت دیر سے کوئی میرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو بہت دیر سے میرے قریب بیٹھا ہے؟ یہ منتظر تھا کہ حضرت پوچھیں اور میں اپنا تعارف کراؤں اور پھر موقع ملے میں آپ کی خدمت کر دوں۔ تو فوراً کہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، جانتا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہوں، بچے بچے میرے نام سے واقف ہیں۔ تو چنانچہ حضرت بھی پہچان گئے سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پہچاننے کے ساتھ ہی جب سمجھ گئے کہ بادشاہ وقت ہے جو میرے پہلو میں بیٹھا ہے اور اپنا تعارف کرا رہا کہ حضرت میں ہشام ہوں، تو گرجدار آواز میں فرمایا چپ ہو جا، اپنی زبان کو بند کر لے۔ بیت اللہ میں بیٹھ کر غیر اللہ کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں شرماتی ہیں، ہم تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کی مرضی پہ آئے تھے تو وقت کے بادشاہوں کو دیکھنے سے نگاہ بے نیاز تھی، اور جب اپنی مرضی پہ زندگی گزارنے کے اوپر آ گئے تو کوڑیوں کو ڈھونڈنا، کوڑے کرکٹ پہ پھرنا، دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو گھلا دینا، اور پھر اپنی زندگی اتنے زوال پر آ گئی کہ کہاں بادشاہوں کو نگاہوں میں لانا ایمان والا خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اور جب زندگی بگڑی تو جس سے آس لگ گئی، جس سے امید بن گئی، اس کی چوکھٹ پہ چلے گئے، اس کی خوشامد کرنے لگ گئے، اس کے رنگ میں رنگنے لگ گئے، اس کے مزاج میں بدلنے لگ گئے، اس کے ماحول میں ڈھلنے لگ گئے۔ نتیجے میں ایک طرف اللہ کی نگاہوں سے بھی گر گئے، اور مخلوق تو مخلوق ہی ہے جو محتاج ہے، بے بس ہے، اس سے آدمی کو کیا ملتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اور اپنے نبی کی امت کی تربیت کا سامان فرمایا۔ حدیث قدسی میں ان باتوں کو فرمایا، یا ابن آدم وَإِن تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اے میرے بندے تو اس بات پر اگر راضی ہو گیا جو میں نے تیرے لیے تقسیم کر دیا، تیرے مقدر میں بنا دیا، تو اس روزی پر، اس روٹی پر، اس فیصلے پر میرے راضی ہو گیا، تو میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ ارحت قلبک و بدنک، میں تیرے قلب کو راحت دوں گا، تیرے بدن کو سکون پہنچاؤں گا، تیری زندگی کے لیے گویا عزتوں کے فیصلے کروں گا۔ وَإِن لَّمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور اگر تو اس پہ راضی نہیں ہوا جو میں نے تقسیم کر دیا، بلکہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں اور ریس میں شامل ہو گیا، اسے اتنا ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے، اس کے پاس اتنی دنیا ہے تو میرے پاس اتنی دنیا ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ سامان ہے تو میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر تو دنیا کی چیزوں پہ رال ٹپکاتا رہا اور میری تقسیم پہ راضی نہیں رہا، اور اسی دنیا کی بھاگ دوڑ میں اور اسی محنت کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا، تو پھر میرا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ فَوَعِزَّتِي وَسُلْطَانِي لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میرے عزت کی قسم، میری سلطنت کی قسم، پھر میں دنیا کی محبتوں کو اور دنیا کی فکروں کو تیری گردن پہ مسلط کر کے رکھ دوں گا۔ اور جب میں دنیا کی فکروں کو تیری گردن پہ مسلط کر کے رکھ دوں گا تو پھر اس کے نتیجے میں تیرا انجام کیا بنے گا؟ ترکض فیہا رغد الوحوش فی البریہ، جنگل کے جانور جیسے اپنی روٹی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ویسے تو بھی اپنی روزی کے لیے مارے مارے پھرتا رہے گا، تیرا چین چھن جائے گا، تیرا سکون لٹ جائے گا، تیری محنتوں کا خلاصہ بس دنیا کے چند ٹکڑے اور حقیر مال کے چند کھوٹے سکے بن جائیں گے۔ سوئے گا تو اسی غم میں، جاگے گا تو اسی کی فکر میں، سوچے گا تو اسی کے منصوبوں میں، محنت کرے گا تو اسی کو اپنے نگاہوں میں رکھ کر اب تیری زندگی کا سکون لٹ جائے گا اور تیری زندگی اعمال کی برکتوں سے خالی ہو جائے گی۔ اب تو جنگل کے درندوں کی طرح صرف دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرنے میں اپنی زندگی لگا دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ تو اگر محنت کرے گا تو یہ ضروری نہیں کہ جتنی تو محنت کرے گا اتنا تیری روزی میں اضافہ ہوگا، تیرے مال میں بڑھوتری ہوگی، بلکہ یاد رکھ وَتَكُونُ عِندِي مَذْمُومًا ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَتَبْتُهُ لَكَ، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا میں نے تیرے لیے مقدر کر دیا، اور میری نگاہوں کے اندر تو مذموم ہو جائے گا، گر جائے گا، اور جب میری نگاہوں میں گر جائے گا تو ہر ایک کی نگاہوں میں گر جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج محنتوں کے بدل جانے نے اور فکروں کے پلٹ جانے نے، قرآن پاک کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ذوق اجڑ جانے کے نتیجے میں حالات ایسے بن گئے کہ آدمی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگا اور اسی زندگی کو کل سمجھنے لگا۔ بقول ہمارے اکابر کے،
جب اس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا تو مالدار بننے کی تمناؤں میں قرضدار بننے لگ گیا، اور عزت کی تمناؤں میں ذلت اس کے قدموں میں آنے لگ گئی، اور سکون کی تمناؤں میں بے چین ہو گیا، اب سکون کا پیاسا اور بھوکا بن گیا۔ اب یہ چیزیں زندگی میں اپنے قبضے اور اپنے ہاتھوں سے نکلنے لگ گئی، اور انہی چیزوں کے اندر زندگی اجڑنے لگی اور اسی اعمال میں لوٹنے لگ گئی۔ یہ ماہ مہمان اس تربیت کے لیے آیا تھا کہ اے اندھے انسانوں، اپنی مرضی سے زندگی کو نکالو۔ اگر تم اللہ کی مرضی پہ صرف کھانے پینے کی ترتیب بدلتے ہیں تو اللہ اتنی برکتیں دیتے ہیں، اگر تم اللہ کی مرضی پہ جینے میں مرنے کی ترتیب بدل دو گے تو اللہ اپنی برکتوں کے خزانے اڑے لیں گے، اپنی رحمتوں اور داد و دہیش کے انعامات تمہارے اوپر برسائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مبارک طبقہ کبھی اس دنیا کو منہ لگانے پہ تیار نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں کہ غربت کی وجہ سے بے نیاز رہے اور ان چیزوں سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو بچائے رکھے، بلکہ جب مال و دولت کے انبار پڑے، سونے چاندی کے ڈھیر آئے، گورنریاں ان کی ٹھوکروں میں آئی، تو اس کے باوجود زندگی کے انداز وہ رہے۔ ملک شام کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے بھیجا تو رونے لگے، فرمایا امیر المومنین کسی اور کو بھیج دیجئے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ فرمایا کہ تم تو یہی کہتے رہو کہ تم اہل نہیں ہے، لیکن ہماری نگاہ میں تم ہی اس کے اہل ہیں، جاؤ اور ملک شام کو سنبھالو۔ اب ملک شام گئے تو اپنی زندگی کے اندر اتنے محتاط اور اتنی اپنی زندگی کو بچا بچا کے گزارا کہ ہر چیز کی اطلاع دیتے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے، بیت المال سے ایک حب سیاہ لینے سے گھبراتے، درخت کے سائے میں اپنی رات گزار لیتے۔ لوگ کہتے کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ملک شام کا اللہ نے آپ کو گورنر بنایا ہے، رہنے کے لیے کوئی کمرہ بنا لیتے، کوئی مکان بنا لیتے۔ فرمایا کہ بیت المال سے میں کچھ لینا گوارا نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حساب و کتاب میری آخرت کو خطرے میں ڈال دے، میں اسی میں مطمئن ہوں۔ تو وقت کا گورنر ہے اور درخت کے سائے میں اپنی رات گزار دے رہا ہے، مخلوق کی فریادیں سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں ڈر رہے ہیں میرے فیصلے حق پہ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کئی دن گزر گئے، کافی عرصہ ہو گیا، مہینوں کا فاصلہ پڑ گیا، حضرت عمر کو آپ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی، تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کہیں عمر ابن سعید میں تبدیلی تو نہیں آ گئی، اور عرصہ ہو گیا انہوں نے اپنی کارگزاری نہیں بھیجی۔ کارگزاری بھیجی تھی لیکن قاصد کے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، آپ نے دوسرا قاصد مدینے سے روانہ کر دیا اور کہا کہ ہم عمر ابن سعید کو معزول کرتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے کو ملک شام کا گورنر بناتے ہیں۔ اب اس حمص کے علاقے کا گورنر کسی اور کو بنا دیا، اور حمص کے علاقے کے جو گورنر حضرت عمر ابن سعید تھے ان کو واپس لوٹنے کا حکم دے دیا۔ اب اندازہ کر رہے ہیں کہ اتنے دن میں آنا چاہیے، وہ دن گزر گئے، ہفتہ گزرا، عشرہ گزرا، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ حضرت عمر کو طرح طرح کے خیال آ رہے کہ یہ کہیں حمص میں بغاوت تو نہیں کر دی، انہوں نے میری بات کی نافرمانی تو نہیں کی، نہ آنے کی اطلاع ہے نہ پہنچنے کی کوئی خبر دیتا ہے۔ 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اب یہ سوچ میں پڑے ہیں۔ اتنے میں کسی نے کہا امیر المومنین عمر ابن سعید آ گئے اور سیدھے آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ فرمایا بلاؤ بلاؤ۔ جب آئے تو فرمایا کہ اتنی طویل عرصے تک تمہارا انتظار کرنا پڑا، تم کہاں چلے گئے تھے، کدھر کھو گئے تھے، کیا میرا وقت پہ قاصد نہیں ملا، پیغام نہیں ملا؟ فرمایا امیر المومنین وقت پہ قاصد ملا تھا اور وقت پہ پیغام آپ کا میرے حصے میں آیا تھا، لیکن میں مجبور تھا، میں گورنر بننے سے پہلے کوئی سواری اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، گورنر بننے کے بعد بیت المال سے کسی سواری کے لینے میں ڈرتا رہا، مخلوق کی ضرورتیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر میں سواری لے کے راحت پاتا رہا اور اللہ کی مخلوق اگر پریشان رہی اور اللہ پوچھے کہ تم نے دوسروں کا خیال نہیں کیا، اپنا خیال کر لیا، تو میری آخرت کا کیا بنے گا؟ اس ڈر سے میں نے نہ کوئی اونٹ رکھا، نہ کوئی گھوڑا لیا، نہ کوئی خچر لیا۔ جب آپ کی طرف سے پیغام معزولی آیا تو میں نے سفر کا ارادہ کیا، تو میں حمص سے پیدل چلے آ رہا ہوں اور مدینے کو پیدل پہنچاؤں۔ وقت کا گورنر ہے اور کسی سواری کا اختیار نہیں ہے۔ کہا اس میں تاخیر ہو گئی اور آنے میں مجھے دیر ہوئی۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا اے اللہ تو نے کیسے اپنے نبی کے امتی دیے جو آخرت سے اتنا ڈرتے ہیں اور تقوی میں اتنا اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب یہ مہینہ تو اسی احتیاط کے لیے ملا تھا کہ اپنی زندگی کو محتاط بناؤ اور اپنی زندگی کی تربیت کا سامان کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقوی جو زندگی میں آیا تھا تو یہ رمضان کا نمونہ نہیں تھا کہ ماہ رمضان گزر جائے اور مسجدیں ماتم کریں، صفیں ویران ہو جائیں،
زندگی کے انداز پھر بدل جائیں، دنیا ہی مسلمان کے نزدیک سب کچھ ہو جائے، خواہشات کے باطل کلموں میں رات دن گزر جائے اور دنیا پہ رال ٹپکاتے ٹپکاتے دل سیاہ بن جائے۔ میرے دوستو، یہ مزاج سے امت کو ہٹانے کے لیے ماہ مبارک کی تربیت دی گئی اور ماہ قرآن کے آئینے میں زندگی کو دیکھنے کی دعوت دی گئی، اور اس میں ہماری تربیت کا سامان کرایا گیا۔ اب یہ تربیت جب امت میں صحابہ میں آئی، اتقیاء میں آئی، تو ان کی زندگی میں فکر آخرت رات دن صبح شام ہر جگہ تھی۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں 120 صحابہ سے زیادہ کی صحبتوں میں رہا اور زندگی کا سارا حصہ انہی کے ساتھ گزرا۔ حضرت علی سے براہ راست فیضیاب ہوئے اور فرمایا، میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی بڑی تعداد صحابہ کی میں نے دیکھی ہے اور ان کی صحبتوں میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، لیکن ان میں سے ایک کو بھی میں نے آخرت کے بارے میں بے فکر نہیں پایا۔ یہ ہمیشہ ڈرتے تھے کہ ہمارے خاتمے کا کیا ہوگا، یہ فکر مند رہتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، نہ اپنے اعمال پہ مطمئن تھے نہ اپنے کارناموں پہ مطمئن تھے۔ اور دنیا کے بارے میں فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ میں رہا، ان میں سے ایک کو دنیا کے بارے میں فکر مند نہیں پایا، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ متوکل، جو مل گیا اس پہ مطمئن، جو آ گیا اس کو اللہ کی مخلوق میں بانٹنے کے لیے بے چین اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کے ذوق میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ میں تو ان کو اس حالت کے اندر پایا کہ دنیا کے بارے میں مطمئن پایا اور آخرت کے بارے میں فکر مند پایا۔ اور ہمارا حال کیا کہ آخرت کے بارے میں ہم مطمئن ہیں، سب رمضان گزر گیا الحمدللہ، قرآن سن لیا الحمدللہ، روزے رکھ لیے الحمدللہ۔ اب یہ اطمینان آگے کے اعمال کی ترقی سے بے خبر کر دیا، ایمان کی محنتوں سے بے فکر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارمانوں سے آدمی کی زندگی کو اوجھل کر دیا۔ اب آقا کی ارمانیں کیا تھی، گھرانے نبوت کی فکریں کیا تھی، صحابہ کس میدان میں بے چین تھے، ان کی جان کہاں لگی، ان کا مال کس میدان میں لگا، ایمان والوں کے لیے انہوں نے کیا مشعل راہ چھوڑی، ان چیزوں سے ہم بالکل بے خبر ہو گئے اور ہماری زندگیاں دنیا کے بارے میں فکر مند ہو گئی، ہمارے کھانے کا، ہمارے پہننے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو مطمئن کر دیا تھا، من رضی بالقلیل من المال رضی اللہ سبحانہ وتعالی بالقلیل من الاعمال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے امت کو یہ ذوق دیا کہ اے لوگوں، جو دنیا میں تھوڑے مال پر اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ قیامت کے دن تھوڑے اعمال پر اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کی عید ہو گئی تھی کہ زندگی مختصر ہو تو چلو اسباب زندگی مختصر ہے، آخرت ہلکی پھلکی ہو جائے گی، حساب و کتاب سے آدمی کی زندگی کو چھٹی مل جائے گی اور آخرت کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ تو وہ دنیا کی بڑھوتری پر اور مال کے اضافے پر اور اس کے منصوبوں پہ اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ بھاری ذمہ داریاں آئیں تو اس میں گھبرا گئے، مال آ گیا تو فکر مند ہو گئے، عہدہ مل گیا تو پریشان ہو گئے، گورنری آ گئی تو بے چین ہو گئے کہ اس کی امانت کا کیا ہوگا اور آخرت کا کیا ہوگا، اور اتنی احتیاط سے گزاری کہ آ کے کہہ رہے امیر المومنین میں تو پیدل آ رہا ہوں، جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر یہ تو بتاؤ کہ تم وہاں سے نکلے اور یہاں پر پہنچے تو بیت المال سے تم نے کیا لیا؟ کہا امیر المومنین اللہ گواہ ہے، بیت المال سے میں نے کچھ نہیں لیا، اپنی محتاج زندگی پہ قائم رہا، جو روزینہ مقرر تھا اسی پہ شاکر رہا اور ایسے ہی چلے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو ایک جھولا تھا جو بغل میں پڑا ہوا تھا۔ فرمایا امیر المومنین اس جھولے میں میری دنیا بھی ہے، میری آخرت بھی ہے۔ حضرت عمر کو حیرت ہوئی، فرمایا کہ اس میں تمہاری دنیا بھی ہے، تمہاری آخرت بھی ہے، لاؤ ہم بھی تو دیکھیں۔ جھولے کو کھول کے دیکھا، جب جھولے کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکڑی کا ایک پیالہ ملا۔ فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری دنیا بھی ہے، تمہاری آخرت بھی ہے؟ فرمایا اگر آٹا مل جاتا ہے تو اسی میں گون لیتا ہوں، اور نماز کا وقت ہوتا تو اسی میں پانی لے کے وضو کر لیتا ہوں، یہی میری آخرت ہے، یہی میری دنیا ہے، اس کے علاوہ گورنری میں میرے پاس اور کوئی سامان دنیا جمع نہیں ہوا۔ پوری گورنری میں لکڑی کے ایک پیالے پہ قناعت کی اور بدن کے جوڑے پہ زندگی گزار دی۔ فرمایا تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ فرمایا امیر المومنین، اور گورنری سے پہلے ایک ہی جوڑے پہ زندگی گزار رہا تھا، گورنری کے بعد دوسرا جوڑا بیت المال سے لیتے ہوئے دل گھبرایا کہ اس کا حساب کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں دوں گا، نہیں معلوم کتنی مخلوق ننگی ہے اور کتنی مخلوق کے پاس ایک جوڑا ہے، ان کے پھٹے کپڑوں کے بعد میں دوسرا جوڑا کیسے لے سکتا ہوں؟ اس گھبراہٹ نے مجھے دوسرا جوڑا لینے پہ سے بھی مانے رکھا اور میں ایسی زندگی گزارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعائیں دی، فرمایا اے سعید جاؤ اور جاؤ اپنے گھر پہ آرام کرو۔ تو حضرت عمر ابن سعید اپنے گھر آ گئے۔ پھر ایک صحابی کو بلا کے فرمایا کہ میری طرف سے مہمان بننا،
اور ایک دن اور ایک رات ان کے ساتھ رہنا اور دیکھنا کہ ایسے ہی ہیں عمیر ابن سعید جیسے میرے سامنے آئے تھے، تو یہ 1000 اشرفیوں اور 1000 دینار کی ایک تھیلی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ اور ایسی 2 تھیلیاں دی، فرمایا ان 2 تھیلیوں کو 1000 کی اپنے ساتھ لے جانا، اور اگر زندگی ایسی نظر آ گئی تو میری طرف سے تحفے کے طور پہ دے دینا، اور اگر زندگی میں تبدیلی آئی تو مجھے خبر کرنا کہ میں پہچانوں کہ واقعی اس نے زندگی ایسی احتیاط کی گزاری ہے یا میرے سامنے ایسا آیا اور پیچھے کوئی اور زندگی ہے۔ گئے عمیر ابن سعید، گورنر کے پیچھے صحابی پہنچے، کہا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ کہا مبارک کے مہمان کا آنا، مرحبا، قبول کیا، اپنے گھر ٹھہرایا، رات زندگی گزار لی، دن کا وقت آیا تو دن کے اوقات گزر گئے، کھانے کا وقت آیا تو اندر سے بیوی نے ایک برتن کے اندر جو کی روٹی بھیجی اور سالن کی جگہ کے اوپر نمک کی کنکریاں بھیجی، اور کہا ہمارے گھر میں اور کوئی سالن نہیں ہے، ہم نمک کی کنکری سے جو کی روٹی لگا کے کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اسی پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو گورنر کے گھر کو دیکھا کہ سالن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو کی روٹی کے اوپر قناعت کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جب دن بھر یہ حال دیکھا تو رات میں رو پڑے اور فرمایا اے عمیر، اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، تم نے دنیا سے کوئی جی لگانے کا تعلق ہی نہیں جوڑا، اس سے کسی رشتے کو اپنے ساتھ محبت کے بنایا ہی نہیں۔ لو امیر المومنین نے مجھے بھیجا تھا، میں مہمان بننے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے حال دیکھنے کے لیے آیا، اور ان 2000 اشرفیوں کی دونوں تھیلیوں کو رکھو، اور امیر المومنین نے ان 2000 دینار کو تمہیں تحفے کے طور پہ دیا۔ فرمایا اسے دیکھ کے کانپنے لگے اور فرمایا ارے اس دنیا کو لے کے کیا کروں گا، میرے گھر میں ابھی 3.5 سیر جو پڑی ہے، وہ پہلے ختم ہوگی یا زندگی پہلے ختم ہوگی میں نہیں جانتا، اگر زندگی اس جو کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو گئی اور یہ دنیا میرے گھر میں پڑے رہی تو مجھے اللہ کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ تم میرے محبت کا دم بھرتے تھے اور اپنے گھر میں دنیا چھوڑ کر آئے، میں لینے کے لیے تیار نہیں، اسے امیر المومنین کو واپس کر دو۔ نے اصرار کیا اور کہا امیر المومنین نے بھیجا ہے اور بغیر کسی سوال کے بھیجا ہے تو لے لو، مدینے کے پریشان حال حاجت مند موجود ہیں، انہیں دے کے اپنی آخرت کا توشہ بنا لیں گے۔ تو رو کے فرمایا کوئی برتن نہیں ہے کہ جس میں میں اسے لے سکوں، ہمارے گھر میں 2000 اشرفی لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر لے لوں۔ جب بیوی نے سنا تو اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑا اور اوڑھنی کا ایک کپڑا پھاڑ کے دیا اور کہا امیر المومنین کا ہدیہ ہے، اس میں لے لو، اس سے ضائع مت کرو۔ تو اس اپنے بیوی کے پھٹے ہوئے کپڑے میں اس ہدیے کو قبول کیا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کے وہ صحابی گئے اور حضرت عمر کو ساری اطلاع دی۔ حضرت عمر رو کے کہنے لگے اے اللہ، تو نے کیسے کیسے نبی کے امتی مجھے عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں تیرا نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کی محبتوں سے بے نیاز ہے اور لالچ دنیا کی ان کو کوئی بہکا نہیں سکتی، ان کے ایمان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ آپ نے دعائیں دی اور اس کے بعد پھر ایک صحابی کو دوڑایا اور کہا کہ عمیر ابن سعید کو بلاؤ تاکہ میں اس سے بات کروں۔ جب بلائے تو فرمایا سچ سچ بتاؤ، تم نے ان 2000 میرے بھیجے ہوئے اس تحفے کو اور اس دینار کو اس سے کیا استعمال کرنا سوچا اور کیسے برتنے کا منصوبہ بنایا؟ تو حضرت ابن سعید رونے لگے اور رو کے فرمایا امیر المومنین اللہ گواہ ہے، آپ کے بھیجے ہوئے مال میں 1 درہم اور 1 حبہ سیاہ بھی اب میرے گھر میں باقی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے میری بیوی نے مدینے کے ضرورت مندوں کے پتے بتا دیے، میں ان بیواؤں میں تقسیم کر دیا، ان یتیموں پہ خرچ کر دیا اور 1 حبہ سیاہ بھی باقی نہیں رکھا۔ میرے گھر میں 3.5 سیر جو پڑی ہے، وہی میری دنیا میرے لیے بہت کافی ہے، میں اسی سے گھبرا رہا ہوں، اب اس کو کہاں رکھتا؟ تو آپ پاس آنے سے پہلے میں نے اسے تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر اور بے قرار ہو گئے اور فرمایا اے ابن سعید، میری تمنا یہ ہے دوبارہ جا کر اس گورنری کو قبول کر لو اور جا کر پھر حمص کے علاقے کی ذمہ داری کو سنبھال لو۔ تو حضرت ابن سعید کی چیخ نکل گئی، فرمایا کہ امیر المومنین اللہ کے لیے مجھے مت بھیجیے، اس گورنری نے میرے اخلاق بگاڑ دیے اور میں ڈرتا ہوں اور روز رات میں رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میری آخرت کا کیا ہوگا۔ فرمایا ابن سعید کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا گورنری کی اس پوری مدت میں ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب کو جب وہ ضد پہ اڑ گیا اور اپنی بات پہ مصر ہو گیا تو میری طبیعت جھلا گئی، تو میں نے کہا خدا تجھے رسوا کرے، تو مجھے پریشان کرتا ہے۔ آج تک اپنی زبان پکڑ کر روتا ہوں اور کہتا ہوں گورنری کے نشے میں تو نے اللہ کے ایک بندے کو رسوا کرنے کے لیے کہہ دیا اور لعن طعن کیا، اگر اللہ تیرے بول پہ پکڑ کریں گے تو تیری آخرت کا کیا ہوگا؟ میں اپنے اخلاق پہ گھبرا رہا ہوں اور اپنے اعمال پہ ڈر رہا ہوں، میں دوبارہ گورنری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ آرام کرو، پھر مشورہ کریں گے۔ حضرت ابن سعید گھر آئے آرام کی نیت سے
دوسرے دن حضرت عمر کو اطلاع پڑی کہ عمیر بیمار پڑ گئے تو آپ پریشان ہوئے، کہا مدینے کے اطباء کو بلاؤ، ان کا علاج کراؤ۔ 2-3 دن گزرے، معلوم ہوا کہ بیماری بڑھ گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بیٹھے ہیں کسی مشورے کی مہم میں لگے ہیں۔ اتنے میں جنازہ آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ عمیر ابن سعید کا جنازہ ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو حضرت عمر کی ہچکیاں لگ گئیں اور رو پڑے، اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کے پوری محفل غمزدہ ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بیٹھے ہیں کسی مشورے کی مہم میں لگے ہیں، اتنے میں جنازہ آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ عمیر ابن سعید کا جنازہ ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو حضرت عمر کی ہچکیاں لگ گئیں اور رو پڑے، اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کے پوری محفل غمزدہ ہو گئی۔ فرمایا اپنے ساتھیوں سے اور اہل شورا سے، اپنی اپنی تمنا ظاہر کرو کہ تمہاری تمنا کیا ہے۔ کسی نے ایمان کے بڑھنے کی، اسلام کے پھلنے پھولنے کی، ہدایت کے عام ہونے کی، اپنے اپنے اعتبار سے ایک ایک تمنا بیان کی۔ تو آخر میں حضرت عمر نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ عمیر ابن سعید جیسے مٹھی بھر انسان میرے ہاتھ میں ہو، میں علاقوں میں ایک ایک کو گورنر بنا کر بھیجوں اور آقا کے لائے ہوئے دین کی ترجمانی ان کے ذریعے سے کراؤں۔ کیسا مبارک بندہ ہمارے درمیان تھا اور یہ اٹھ گیا۔ آپ بے قرار غمزدہ ہوئے اور اس کے بعد ان کے دفنانے کا انتظام کیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب اعمال بنے، تقویٰ بنا، تو دنیا کی محبتوں سے یہ امت ایسے وقت میں پاک رہی جبکہ دنیا ان کے قدموں میں پڑی تھی، فتوحات ان کے پیر چھو رہے تھے، گورنریاں ان کے آگے پیچھے تھی، لیکن اس کے باوجود زندگی کے دامن کو دنیا کی محبتوں سے آلودہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے اور اس دنیا کے بارے میں گھبراتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا آئے دن ان کے قدموں میں آ رہی تھی، اتنی آ رہی تھی کہ یہ بانٹتے بانٹتے تھک جا رہے تھے اور دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے قدموں میں چلی آ رہی تھی۔ یہ دولتیں، یہ ثروتیں، یہ راحتیں اس وقت ملی جبکہ دنیا سے منہ موڑ کے زندگی گزار رہے تھے، اور آقا نے اس بات پہ متنبہ کیا تھا کہ اے لوگو، دنیا کی محبت سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میری آمد پر شیطانوں کے لشکر کے اندر شور و غل ہو گیا اور آہو بکا ہو گیا اور ماتم کی صفیں بچ گئیں، اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ وہ نبی آ گئے جن کی امت کو توبہ پر گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور استغفار پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پہ برسائیں گے، ہماری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا، ہمارے بہکانے کا کوئی اثر نہیں رہے گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ گھبراؤ مت، اس امت کے اندر غوطہ لگاؤ اور یہ دیکھ کے مجھے اطلاع دو ان میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اور جب آ کر اس جنود لشکر نے اور شیطان کے اس لشکر نے اب ابلیس سے کہا دنیا کی محبت کی جھلکیاں تو ان میں نظر آ رہی، تو اس نے ہنس کر کہا تمہارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بت پرستی کرے یا نہ کریں، محبت دنیا میں ان کو ہلاک کر دوں گا اور ان کو اللہ سے تعلق کو توڑ دوں گا اور نبی کے اعمال کو بھلا دوں گا اور ان کی زندگی کو بگاڑ دوں گا۔ تو میرے دوستو، آج جتنے اعمال بگڑ رہے ہیں یہ خبیث دنیا کی محبتوں میں بگڑ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا تابع بناتی ہے، مدبو نہیں بنتی۔ یہ آنے والے کو کہتی ہے میرے رنگ میں رنگ جا، میں تجھے چاہوں تو پھر تو میرے مزاج پر آ جا، کبھی اسے یہودی بنا دیتی، کبھی اسے نصرانی بنا دیتی، کبھی اسے بت پرستوں کا ذوق دے دیتی، کبھی اسے خواہشات کے اندر ڈھکیل دیتی۔ اس لیے اللہ کے پاک کلام نے اسے متاع الغرور کہا اور دھوکے کا گھر بتلایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبتوں سے بچا کر امت کو اعمال پر اور ایمان کی محنت پر ڈالا تاکہ امت ہمیشہ آخرت کی فکروں میں چلتی رہے اور دین کی محنتوں کے اندر اپنی زندگی کو استقامت کے ساتھ نمائندہ بنا کر ہدایت کا سبب بنے رہے اور مخلوق کے لیے مشعل راہ بنے رہے۔ اس میں اتنا آپ بے چین رہے کہ کبھی بھی آپ اس فکر سے نہ خود خالی رہے نہ دوسروں کو خالی رہنے دیا۔ ان فکروں کی گواہی ہر ایک نے دی، اپنوں نے دی، پرایوں نے دی کہ آقا ایمان کی محنت میں اور آخرت کی فکروں میں خود بھی بھولتے ہیں اور دوسروں کو بھی انہی فکروں میں بھلاتے ہیں۔ وہ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن تھی، دوسری شریک بہن تھی، وہ کہتی ہے کہ میں مکے میں زندگی گزارتی رہی، بچپن میں آقا کے ساتھ تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بھلا دیا۔ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ شیما تجھے یاد ہے حلیمہ کے گود میں تمہارا ایک بھائی تھا اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، وہ آمنہ کے بیٹے تھے اور تم ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور حلیمہ کا دودھ پیتے تھے اور اس زمانے کے اندر تم دونوں ایک ساتھ تھے،
کبھی تم بڑے ہونے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا بھی ہے، اب وہ مدینے میں ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ ان کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اخلاق کے چرچے ہیں، ان کے تقدس کو لوگ قبول کرتے ہیں، ان کی تعظیم میں لوگ ادب سے بیٹھتے ہیں، اور دور دور سے وفود آتے ہیں اور آ کر ان کے قدموں میں اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ شیما نے کہا جب ان باتوں کو سنا تو مجھے اندر جذبہ پیدا ہوا، چلو چل کے اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھ لوں گی کہ آخر وہ بھائی مجھے پہچانتا بھی یا نہیں پہچانتا۔ اور کہتی ہے میں ذرا بے باک تھی اور جرأت مند تھی، اپنی سہیلیوں کو لے کے میں نے سفر کیا اور مکے سے مدینے کا ارادہ کیا۔ جب میں مدینے کو پہنچی تو پہنچتے ہی ہمارے قافلے کو دیکھ کر کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے آ کے ہم کو گھیر لیا اور کہا کہ تم اجنبی لوگ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ تو میں نے بڑی بلند آواز سے کہا دور ہٹو اور جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سکتے میں پڑ گئے کہ آقا کی کوئی بہن ہے اور وہ اس وقت مکے سے آئی ہے، تو ہم کو تعجب بھی ہوا اور ہم گھبرا گئے کہ کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے، اور ہم مسجد نبی پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے قریب تھے۔ ہم نے کہا آقا ایک قافلہ آیا ہے اور دکھنے میں اجنبی عورتوں کا ہے، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہیں تو بڑی بے باکی سے انہوں نے ہم سے کہا کہ دور ہٹ جاؤ اور جا کے تم اپنے آقا سے کہنا کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، اور اپنا نام بتلائی کہ میرا نام شیما ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے کانوں میں آواز پڑی تو ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے مارے، چہرہ چمک گیا، فرمایا میری بہن آ گئی، میری بہن آ گئی، بے شک وہ میری بہن ہے، اور میں اور وہ حلیمہ کا ایک ساتھ دودھ پیے تھے، وہ میری دودھ شریک بہن ہے، لاؤ اسے اکرام کے ساتھ بلاؤ اور پورے اعزاز کے ساتھ لاؤ، کوئی بے ادبی مت کرو اور اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور جب پتا چلا کہ سہیلیوں کا قافلہ ساتھ ہے تو گھرانوں کو آواز دیا کہ اپنے پاس کی کوئی اچھی چادریں ہیں تو بھیج دو، کوئی کپڑا ہے تو بھیجو تاکہ میں اسے بچھا دوں اور ان کی سہیلیوں کا اکرام کروں اور اپنی بہن کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کروں۔ شیما کہتی ہے جب میں مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچی تو آقا کو دیکھا کہ بڑے بڑے قافلے تقدس و تعظیم میں کھڑے ہیں، لوگ آپ سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو محبت میں آپ کو دیکھتے ہیں، جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو عزت سے نگاہوں کو نیچی گرا دیتے ہیں، آنکھ میں آنکھ اپنے آقا کے ملانے کو تیار نہیں، اور علاقوں کے نمائندے ہیں وہ خود آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، اور ان کے ادب کو دیکھ کر اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے انوار کو دیکھ کر میرے دل پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی اور میرے بدن میں ایک راشا طاری ہو گیا۔ آپ نے جب میری کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ میری بہن گھبرا مت، اندر آ جا، تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے ملاقات کا منتظر ہے، کتنی مدت کے بعد اللہ نے تجھے مجھ سے ملایا، کہا اپنی سہیلیوں کو یہاں بٹھا دے اور تو میرے قریب آ جا۔ شیما کہتی ہے کہ اب آپ کے نبوت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے تقدس کا میری طبیعت کے اوپر جو تاثر پڑنے لگا، میرے پیر لڑکھڑانے لگے اور میری زبان گھبرانے لگی، میں آپ کی خیریت پوچھنے کے بھی لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھی۔ آقا نے میری حیبت کو دور کیا اور کہا کہ شیما میرے قریب آ جا۔ جب میں قریب پہنچی تو آپ کھڑے رہ کے میرا استقبال کیا، اور جب میں اور قریب پہنچی تو جو چادر مبارک آپ نے اپنے بدن مبارک پہ ڈال رکھی تھی اسے تیزی سے زمین پہ ڈال دیا اور کہا میری بہن اس پہ قدم رکھ دے اور اس پہ بیٹھ جا۔ تو میری چیخ نکل گئی کہ اس نورانی چادر پہ میں اپنے پیر کیسے رکھ سکتی ہوں، یہ آپ کی ہے اور آپ کے تقدس و تعظیم کو دیکھ رہی ہوں، لوگوں کی محبت آپ کے ساتھ کیا ہے اسے محسوس کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے محبت میں، فرمایا میری بہن اپنے بھائی کی تسکین کا سامان کر دے اور میری اس تمنا کو پوری کر دے، میری چادر پہ بیٹھ جا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بہن کو قریب بٹھایا، پھر دیکھا کہ بھی حیبت گئی نہیں تو بچپن کے دن یاد دلائے، کہا شیما تم میری نگرانی کرتی تھی، حلیمہ کے گود میں میری حفاظت کا سامان کرتی تھی، دور جاتی تو بھاگ کے آ کے مجھے لپٹا لیتی تھی۔ شیما تمہیں یاد ہے کہ کھیلنے کے زمانے میں ایک مرتبہ تم نے محبت سے اپنے دانتوں سے مجھے کترا تھا اور میرے کونی کے اوپر اور مہنڈے کے نیچے تمہارے دانتوں کے نشان ابھی تک ہے، جب تو یاد آ جاتی ہے تو میں ان نشانوں کو پیار کر کے تیری محبت کو یاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی آستین اٹھا کر مجھ کو میرے دانتوں کا نشان دکھلائے، مجھے مانوس کیا، مجھے قریب بٹھایا، میں نے اپنے آقا کی اس پیار و محبت کے منظر کو دیکھا تو میرا دل پگھل گیا۔ میں نے کہا کہ آقا میں آئی تو تھی اپنے بھائی محمد ابن عبداللہ سے ملنے کے لیے، لیکن اب میری زبان محمد الرسول اللہ پکارنے کے لیے بےتاب ہے، آپ مجھے وہ ایمان کا کلمہ پڑھا دیجئے اور اللہ کی توحید اور اپنی رسالت سکھلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے مچل گئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو چمک گئے،
آپ نے فرمایا کہ میری بہن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اسے جہنم کے شعلوں سے بچا لیا۔ آپ کو ایمان کا کلمہ پڑھایا، اس کی ساری سہیلیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ خوشی کے مارے بے قابو ہو گئے۔ فرمایا میری بہن اگر تو مدینے میں رہنا چاہے تو میں تیرے رہنے کا سامان کر دوں، اور اگر تو جانا ضروری سمجھتی ہے تو میں تیرے سفر کا انتظام کر دوں۔ شیما کی ہچکیاں محبت میں لگ گئیں اور بے قراری کے ساتھ فرمایا اے میرے بھائی، آپ کی محبت کے بعد آپ کے قدموں کو چھوڑ کر میں کہاں جاتی؟ اب آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کی باندی اور غلام ہوں، لیکن قافلے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شاید تیرا بھائی تجھے نہیں پہچانے گا، لیکن اب میں اپنے بھائی کی محبت میں نازا و فرح ہوں۔ آپ اجازت دیجئے کہ میں اس پیغام رسالت کو اپنے قافلوں میں اور قبیلے میں منتقل کروں۔ زندگی بچے گی تو آ کے آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہن جانا چاہتی ہے تو بے چین ہو کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میری اونٹنیوں میں سے پسندیدہ اونٹنی لاؤ، اللہ کا نبی اپنی نگاہوں سے منتخب کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے اس اونٹنی کا انتخاب کیا، اور پھر اس سواری کے کجاوے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اوپر کی گدی کو ڈالا، اور اس کے رکاب کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ کہا شیما میں تجھے چڑھاتا ہوں، اس سواری پہ بیٹھ جا۔ حضرت شیما جب اس سواری پہ سوار ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانوں سے فرمایا میری بہن جا رہی ہے، جو پسند کی چیزیں ہیں لا دو تاکہ میں ہدیہ کر دوں اور تحفہ دے دوں۔ شیما کہتی ہیں کہ محبت میں اتنے تحفے لائے کہ ان تحفوں سے اونٹنی کی پیٹھ پوری لد گئی، اور جب میں اونٹنی پہ بیٹھ گئی تو میری سہیلیوں کے قافلے کو تیار کیا۔ پھر دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اونٹنی کی نکیل پکڑی اور رسی تھامی اور فرمایا شیما چل، میں تیری سواری کو لے کے چلتا ہوں۔ تو شیما کہتی ہے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا آقا اتنی بڑی گستاخی آپ کی یہ غلام و باندی گوارا نہیں کر سکے گی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے امام ہیں، آپ کے اخلاق سے میرا دل پگھل گیا اور آپ کے اعمال کی میرا روح شہادت دیا۔ اب آپ نکیل پکڑ کے کیسے چلیں گے؟ آپ ٹھہر جائیے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا کہ شیما پتہ نہیں کہ تجھ سے پھر ملاقات ہوگی یا پھر دنیا میں رخصتی کا وقت آ جائے گا۔ اپنے بہن کے اپنے بھائی کے دکھے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے اور مجھے اپنے بہن کی خدمت کر لینے دے۔ شیما نے کہا آقا اگر آپ چلنا ہی چاہتے ہیں تو میں اتر جاتی ہوں اور آپ اونٹنی پہ بیٹھ جائیے۔ فرمایا شیما اللہ کے لیے اپنے بھائی کے بے قرار دل کو سکون پہنچا دے، میں تجھے اترنے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے چلنے دے کہ میں کچھ دور تجھے چھوڑ دوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا نے اپنی بہن کو سواری پہ بٹھایا اور اونٹنی کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پیدل چلتے چلتے مسجد نبی سے مسجد قباء تک گئے، اور 3 کلومیٹر کا راستہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ اور پھر وہاں سے جب شیما رخصت ہوئی ہچکیاں لیتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے تو آقا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی بہن کو رخصت کیا اور کہا کہ اللہ تجھے ایمان پر استقامت دے اور میرے پیغام کو تیرے ذریعے سے دنیا میں پھیلا دے۔ شیما کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی محبت کو اور ان کی جدائی کے غم کو لے کے بے قرار مدینے سے چلی ہوں اور مکے کو پہنچی ہوں، اور رات دن میرا بھائی میرے آنکھوں میں گھومتا تھا، میں اللہ کے نبی کے تقدس کے اندر بے قرار رہتی تھی، اور جب میں مکے میں داخل ہوئی تو میرے قافلے اور قبیلے کے لوگوں نے مجھے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا شیما بتلا تیرے بھائی نے تجھے پہچانا یا نہیں پہچانا؟ تو محبت سے میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا کہ اے لوگوں میرے بھائی کے اخلاق ایسے ہیں، ان کا تقدس اور ان کے اروان ایسے ہیں، اور دنیا ان کی محبت پہ ایسی فریفتہ ہے، اور ان کے چاہنے والے ہتھیلی میں اپنی جان لے کے نذرانے میں دوڑتے ہیں، اور وہ بھائی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کی نگاہوں نے آج تک ایسے کسی بھائی کو نہیں دیکھا جیسا بھائی اللہ نے شیما کو دلایا ہے۔ کہا جب میں نے آقا کے اخلاق اور ان کے تذکرے کیے تو لوگوں کے قلوب اتنے متاثر ہوئے کہ میری اونٹنی کی پیٹھ سے اترنے سے پہلے 70 عورتوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کی اور آگے بڑھ کے جب اپنے قبیلے میں جا کر آقا کا ذکر کیا تو 300 گھرانے ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ کارگزاری مدینے میں پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ خوشی میں بے
حال ہو گئے. فرمایا مولا آپ کیسے کریم ہیں. اپنے نبی کو بہانہ بنا کر آپ نے میری بہن کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا, اسے بھڑکتے شعلوں سے بچا لیا, اور اس کے صدقے آپ نے گھرانوں کو ہدایت دے دی اور سینکڑوں عورتوں کو اسلام میں داخل کرا دیا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, جس آقا نے ایک ایک امتی کے بارے میں اور ایک ایک فرد بشر کے بارے میں اپنی بے چینیوں کا اظہار کیا اور حق کا پیغام پہنچایا, اللہ نے اس آقا کا مجھے اور آپ کو نام لیوا بنایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بیگانوں کے لیے بے قرار تھے. ہم پیٹ کی اولاد کو ایمان کا سبق نہیں دے سکے, آقا کی محبتیں نہیں بتلا سکے, اپنے گھرانوں میں نبی کے احسانات کے تذکرے نہیں کر سکے, اس قرآن کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو رنگ نہیں سکے, اس ماہ رمضان کی تربیت پہ اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھے. رمضان آئے اور گزر گئے اور ہمارے ہاتھوں اس کے انوار لٹ گئے اور قرآن کی برکتیں کھو گئی اور ہم پھر دنیا کے ٹکڑوں کے غلام بن گئے, ان کے کھوٹے سکوں کے پیچھے اپنی زندگی کو اجاڑ گئے. ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آقا کا سامنا کرنا ہے اور شفاعت کا دامن پکڑنا ہے. جو آقا ہماری محبتوں میں رات دن تڑپے اور صبح شام ہماری محبتوں میں بے چین ہوئے, یہ صاف کہہ دیا ہے لوگوں, اللہ نے میرے ساتھ بڑے بڑے اعزازات کا معاملہ فرمایا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا, میں پہلا آدمی ہوں گا جو قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا, پھر ابو بکر و عمر اٹھائے جائیں گے. میں ان وزیروں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بقی کے قبرستان جاؤں گا, ان کو پکاروں گا تو وہ سب اٹھ کر میرے پیچھے آئیں گے. پھر میں اہل جنت المعلا کو آواز دوں گا, وہ بھی آئیں گے. میں ان کو لے کے قیامت کے میدان میں حاضر ہوگا. لیکن اس اعزاز پہ یاد رکھنا میں فخر نہیں کرتا, مجھے لوائے حمد دیا جائے گا, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا جو کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. لیکن اس اعزاز پہ میں فخر نہیں کرتا. اگر فخر کروں گا تو میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا, میں تمہاری تعداد پہ فخر کروں گا. لیکن میرے دوستو, آقا کس تعداد پہ فخر کریں گے؟ اس تعداد پہ کریں گے جو ان کی ارمانوں پہ گھل گئے, جو ان کی تمناؤں پہ مٹ گئے, جو ان کی محبتوں میں اپنی زندگیوں کو نذرانوں کو نثار کر دیا. یا ان کو دیکھ کے آپ محبت کریں گے یا خوش ہوں گے یا گھبرائیں گے, جن کی زندگی غفلتوں میں گزر گئی. آقا نے پہلے ہی کہا تھا, اے میری امت مجھے شرمندہ نہ کرنا قیامت کے میدان میں, وہاں میرے بھائی انبیاء بھی ہوں گے اور میرے نبی کے دشمن بھی ہوں گے. اگر تم بچل گئے اور میرے دامن کو چھوڑ دیا اور قرآن کی روشنی سے ہٹ گئے اور تمہاری زندگی بگڑ گئی اور اس دن تم مجرموں کی صف میں کھڑا کیے جائیں گے تو تمہارے نبی کے دل کو چوٹ پڑے گی اور مجھے ٹھیس پہنچے گی. یا اللہ, میری امت کا یہ حال ہے, میں شرمندہ ہوں گا, میں پریشان ہوں گا. میرے دوستو, اگر ہم نے دین کی محنت نہیں کی اور امت بغیر کلمے کے مر رہی ہے اور بغیر جنازے کے دفن ہو رہی ہے اور امت بدعمالیوں کا شکار ہو گئی, خدا نخواستہ امت کے زانی کھڑے ہو گئے اور امت کے جواری کھڑے ہو گئے اور امت کے سودی کاروبار کے لین دین والے کھڑے ہو گئے, تو کیا آقا کو خوشی ہوگی؟ آپ کا غم بھڑک جائے گا. ارے جن کے لیے میرا خون بہا تھا, جن کے لیے میری اولاد بھوک میں تڑپی تھی, جن کے لیے میرے گھرانے کے چولہے بجھے تھے اور جن کے لیے میں نے چہیتے صحابہ کو شہادت کا ذوق دلایا تھا, ان کی بیوائیں جب بیوہ ہو گئی اور سہاگ اجڑ گیا تو مدینے میں کوئی ان کی طرحوں کو تسلی دینے والا نہیں تھا, ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ قربانی کے ساتھ میں نے امت کو دنیا میں پھیلایا اور وہ امت اتنی داغدار بن گئی کہ یہ سود کے اڈوں پہ نظر آ گئی, یہ جھوٹ کے اڈوں پہ نظر آ گئی, یہ زنا اور شراب میں نظر آ گئی, یہ غفلتوں میں نظر آ گئی. تو آقا کتنے بے چین اور بے قرار ہوں گے. آپ نے تو تڑپ کے اللہ سے مانگا تھا, اے اللہ تیرے نبی کی تمنا اور دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے ہاتھوں میں دے دے. اللہ پاک علام الغیوب ہونے کے باوجود اپنے جبرائیل امین کو بھیجا اور اپنے نبی کی تسلی کا سامان کیا. پوچھو کہ ہمارے نبی اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھوں میں کیوں مانگتے ہیں؟ جب جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیوں مانگا, تو تڑپ گئے, رو پڑے اور رو کے فرمایا کہ جبرائیل میری امت کمزور ہے, اگر یہ گناہوں میں بچل گئی, غفلتوں میں پھسل گئی تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے بھائی انبیاء ہوں گے, میرے اور نبی کے دشمن ہوں گے, ان کے درمیان میری امت کی رسوائی کو تمہارا نبی گوارا نہیں کر سکتا. میرے دل پہ چوٹ پڑے گی, مجھے شرمندگی ہوگی. میں چاہتا ہوں اوروں کی نگاہ سے بچا کر امت کا حساب لے لوں. حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں ابل پڑی. اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا, اے ہمارے نبی کو ہمارا سلام و پیام پہنچاؤ اور کہنا کہ اے ہمارے نبی آپ اوروں کی نگاہ سے چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک آپ کی نگاہوں سے چھپا کر اور رحمت کی چادر اڑا کر اور باپ سے زیادہ شفقت اور محبت کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ کرے گا.
اے نبی آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، جس آقا نے ہم کو اتنا چاہا ہو، ہمارے لیے اتنا بے چین ہوئے ہو اور اس پاک کلام کی امانت کو ہم تک پہنچایا ہو، آج یہ امت اس اللہ کی عظمت کو، اس آقا کی محبت کو، ان کی قربانیوں کی بے چینیوں کو، ان کے چہیتے صحابہ کے تڑپنے کو بھلا گئی اور دنیا کے کھوٹے سکوں پہ راضی ہو گئی اور اس مردار تمناؤں پر اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دی، اپنے بڑھاپے کو لٹا دیا اور اپنی زندگی کے غم کو خواہشات میں بدل دیا اور آخرت کے ارمانوں سے بیگانہ اور بے چین ہو گئے۔ یہ ایمان کی محنتیں، یہ اسلام کی دولتیں، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکتیں اور یہ رمضان کی مبارک مہینے کی تربیتیں ہم کو دی گئی اس لیے کہ ہم قرآن پاک کے سائے میں اپنی زندگی کو سنواریں اور ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کریں۔ حق تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اس مبارک ماہ کی، اس سال کی آخری تاخرات ہے، معلوم نہیں پھر یہ ماہ مبارک ہمارے حصے میں آئے گا یا اس سے پہلے ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے اور پھر یہ توبہ کی رات، یہ مغفرت کی رات ہمارے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں ایمان کی محنتوں پہ موت تک جما دے اور ہمارے گھرانوں کو نبی کے لائے ہوئے دین کا نمونہ بنا دے اور ہمیں اس بے دینی کے راستے سے اپنے کرم سے بچا دے۔ اس کے لیے میرے دوستو حق تعالیٰ سے مانگیں اور بھکاری بن کر دعا کریں، اے اللہ مرتے دم تک ایمان کی محنت کریں گے، تیری دی ہوئی جان و مال کو تیرے نبی کے اشاروں پہ خرچ کریں گے، 4 مہینے کا زندگی تیرے نام پہ لگا دیں گے اور 3 دن کیا اپنے گھرانے کے ماحول کو ایمان میں بسائیں گے اور اپنی جوانی بڑھاپے کو ان محنتوں میں لگائیں گے۔ اللہ میرے غفلتوں کو بھی معاف کرے اور پوری امت کو صحیح راستے پہ اپنے کرم سے ڈالے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لے کہ حق تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہماری زندگی کو اپنے کرم سے نواز دے اور اپنے انعامات سے ہماری زندگی کو آراستہ کر دے اور خیر کی بنیادوں پر اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری زندگی کو گزروا دے۔ ساری بیماریوں کو اللہ پاک دور کرا دے اور بیچاری ان عورتوں کے اور ان بچوں کے پریشانی اور حوادث کو دور فرمائے، جن کی چٹھیاں آ رہی ہے اور جن کی تمنائیں آ رہی ہیں، اللہ پاک اپنے کرم کا معاملہ فرمائے اور ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے حق تعالی شانہ اس بیچارے عزیز کلیم کو بھی اور اللہ پاک ان مبارک اللہ کی بندیوں کو بھی اور ان سلطانہ بیگم کو بھی اور ساری امت کی عورتوں اور مردوں کو اپنے کرم سے اپنے در کا بھکاری بنائے اور اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار یا خالق الجنة والنار۔ اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ آپ ہی کے حبیب نے سکھلایا جب رمضان کی مبارک راتیں ملے تو اس میں تجھے پکارے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے کریم آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور معاف کرنے پہ خوش ہوتے ہیں، مولا ہم مجرموں کو معاف فرما، ہم قصور والوں کو درگزر فرما، اے اللہ آپ نے کرم پہ کرم فرمائے اور انعامات کی بارش کی، آپ نے بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہونے سے بچایا، اے اللہ آپ نے ایمان کے گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام کے گودوں میں پالا اور پوسا، ہمارے کانوں میں اذان اور اقامت دلائی، لیکن مالک ہم کیسے ظالم نکلے، ہوش آیا تو تجھے بھلایا، تیرے نبی کے اعمال اور احسانات کو بھلایا، اے اللہ ایسے مجرم تیری چوکھٹ پہ جمع ہے اور اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ رمضان کا سایہ ہے، قرآن پاک کی تکمیل کے انوار کا موسم ہے،
اے اللہ حفاظ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مالک اپنا پاک کلام بھی اور کلام کے پڑھنے والوں کا صدقہ بھی اے اللہ ان حفاظ کا واسطہ، ان علماء کا واسطہ، اس ماہ مبارک کی مغفرت کا واسطہ، جہنم کی خلاصی کی خوشخبری کا واسطہ مالک امت پہ کرم فرما دے۔ تیرے حبیب کی امت بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہے، اے اللہ ذلتوں کو عزت سے بدل دے، اے اللہ پریشانی کو سکون سے بدل دے، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے ادا کرا دے، اے اللہ تنگیوں کو خوشحالی سے اور حلال روزی سے بدل دے، اے اللہ اپنے کرم سے سودی لعنتوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ جو تیرے امت کے افراد قیدی ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھرانوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے انہیں رہائی عطا فرما، اے اللہ بیماروں نے اپنی اپنی درخواستیں پیش کی ہے، اے مولا تمام بیماروں کو موذی امراض سے بچا لے، مہلک امراض سے نکال لے، اے اللہ کمزور ہیں تو طاقت دے دے، بیمار ہے تو صحت دے دے، بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما دے، اولاد ہے تو ان میں صالحیت اور دین کی خدمت گزار بنا لے، اے اللہ امت کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہے مالک ان کو پاکیزہ رشتہ دے دے، اے اللہ ہماری دنیا کی آزمائش سے بھی ہم کو بچا لے، اے مالک ہمارے گناہ تو پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، اے اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کی قربانیوں پہ پیار فرما لے، اے اللہ وہ ہماری محبتوں میں بہت تڑپ گئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں توکل دے دے، ہمیں ایمان کا کمال دے دے، ہمیں مخلوق سے استغنا دے دے، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں تواضع و تحمل کی نعمت دے دے، اے اللہ ہمیں اخلاص کی برکت دے دے، مالک کب تک ہم تیرا نام لے کے لٹیری زندگی گزاریں گے، مولا اپنے کرم سے ہمیں اخلاص دے کر اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، اے مالک آپ کے قدموں میں پڑے ہیں اور آپ کے در پہ بھکاری ہیں، اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما، شمال سے لے کے جنوب و مشرق سے لے کے مغرب تک، اے اللہ جس کونے میں تیرے حبیب کی امت ہے مالک دشمنوں کے منصوبوں نے ہماری زندگی کو بگاڑا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے قدموں کا کھلونا بنایا ہے، اے اللہ اب ہمیں نکال لے اپنے قدموں میں لا لے، اے اللہ اپنے غیر کے قدموں میں جانے سے بچا لے، اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کا زمانہ ہے، اے اللہ یہ معتکفین اعتکاف کر کر تیرے چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم تجھے منع کر رہیں گے اور تیرے پیار کو لے کر رہیں گے، مولا آپ ہی نے اپنے حبیب سے کہا جب میرے بندے اپنے ظلم کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے جرم کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے شرمیلے مولا ہمارا دامن بھر دے، ہماری جھولی بھر دے، ہم سوالی ہیں آپ آقا ہے، ہم اے اللہ بھکاری ہیں آپ داتا ہے، آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، مالک تیرے بندے بے شمار لاکھوں بندے اے اللہ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں، تیرے گھر کا پردہ پکڑ کر رو رہے ہیں، تیرے ملتزم سے چمٹ کر مانگ رہے ہیں، تیرے حبیب کے در پر صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں، مالک ان کے صلاۃ و سلام کو قبول فرما لے، ان کی لبیک کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، اور اے مولا ہم گنہگاروں کو بار بار اپنے دربار میں بلا لے، اپنے حبیب کے دیار پہ پہنچا دے اور ان کو خوش کر دے اور ہمارے سلام کو قبول فرمانے کا سبب بنا دے، اے مولا عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، باطل کو اپنی قدرت سے مٹا دے، اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے بچا لے، اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے پوری امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری مساجد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی بھی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما، جو محبوب بندے کھل گئے اور تیری بارگاہ میں پہنچ گئے اے اللہ اپنی شان کے اعتبار سے انہیں جزا عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی اپنی شان کے اعتبار سے جزا عطا فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو طاقت نصیب فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کی زندگی کو ایمان کی محنت میں چلا دے، مولا ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، اے اللہ اپنے علوم کا عالم بنا دے، اپنے دین کا داعی بنا دے، عالم میں ایمان کی محنتوں کے کرنے کے لیے حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پہ جاری کر دے اور ان کے قلب میں داخل کر دے، اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور انہیں ایمان کا علم بردار بنا،
آپ کے عزت کی قسم ہم کسی کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پہ حسن خاتمے کی دولت عطا فرمائیے۔ مالک تیری باندیاں بھکارن بن کر بیٹھی ہے، آنچل اٹھائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے، بوڑھے بندے تیرے سامنے سائل بنے ہیں، علماء تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، حفاظ تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، معصوم بچوں کے ہاتھ پھیلے ہیں۔ مالک ان سب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور پوری امت پہ کرم فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت دے دے۔ اے کریم اپنے کرم کی بارش فرما، اے مالک دھتکار مت دے، ٹھکرا مت دے، محروم مت فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ٹھکرایا تو کون گلے سے لگائے گا؟ اے اللہ آپ کے علاوہ کس کا در ہے؟ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کے کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔